اللہ کی نظر انتخاب لَأَزِيدَنَّكُمْ جو ہے اللہ نے اپنے پاکیزہ علم کے لیے ہمارا انتخاب کیا. دوستو یہ علم پر شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. سبق کو پیدا کرنے کے لیے استاد محترم نے کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ دھیان سے سنو. یہ 1000 روپے کا مسئلہ ہے, یہ 10,000 کا مسئلہ ہے. موقع موقع کہتے رہتے تھے. یہ اپنی ڈائری میں لکھتا رہتا تھا کہ میرے پاس اتنی انکم جمع ہو, اتنے 1000 کی رقم میرے پاس آ گئی. ایک مرتبہ جوتا اس کا کھل گیا تو جوتا ٹھیک کرانے کے بعد مجھے تو آنے دے. یہ کہا کہ سمجھا کہ یہ نادان حقیقت سے سمجھا, اپنے پاس سے ایک ہیرا نکال کے بہت ہی قیمتی تھا اور کہا کہ اس بیل جو بیچنے والے اسی طرح ایک دو چیزیں بیچنے والوں پر بھیجا. پھر آخر میں جب جوہری نے وہ موتی دیتا تو اول تو بچے کو اوپر سے نیچے دیکھا کروڑوں کا. ہماری طاقت تو ہے نہیں جو ہم اس کو خرید سکیں, جیسے کسی بادشاہی کا کام ہے جو اس کو خرید سکے. کے کہیں سے چورا کر لایا ہے, لیکن میں استاد کا نام لیا, استاد معروف تھے, تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا بھاؤ تو بادشاہ ہی دے سکتا. آ کر عرض کیا تو استاد نے فرمایا کہ دین کا مسئلہ اس کی قیمت جو ہے دین کے قدردان کو پوچھو تو پتہ چلے گا کہ بازار میں اس کا بھاؤ ہو. ہیرے کی قدر بیر والی کیا جانے, قدر زر زر کر بتانا, قدر جوہر جوہر, جوہر کی قیمت کو جوہر ہی بتائے گا. جس درجے کا ہے کتنی ملاوٹ ہے وہ سونی بتائے گا. سونے کے بھاؤ کو گھڑے جلانے والا تھوڑا بتا سکتا. دین کا مسئلہ اس کی کیا قیمت اور کیا بھاؤ ہے میرے دوستو دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا. علم الہی تو اللہ کا علم ہے جس کو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک مسئلہ کتنا قیمتی ہے دنیا کا انسان اس کا بھاؤ نہیں بتا سکتا. دین کا ایک بول اور ایک کلمہ ایک ترازو میں رکھو, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے سارے خزانے ایک ترازو میں رکھو, اس کی برابری نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں چنا, اس کا ایک ایک بول اتنا قیمتی, اس میں بڑی طاقت. دین اور دین کے علموں میں اتنی بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ پوری دنیا کے باطل لکشوں کو جھکا دے. اس کا بڑا بھاؤ ہے خدا کے, اس کا بھاؤ تو آخرت کے میدان میں کھلے گا. اس کے الفاظ بھی بڑے قیمتی, اس کے معنی بڑے قیمتی, اس کا عمل بڑا قیمتی, اس کی دعوت بڑی قیمتی. یہ قرآن جو اللہ پاک نے اتارا ہے اس کے 4 میدان میں ہے. پہلا میدان جو ہے اس کے الفاظ کو درست کرنا اور سیکھنا, یہ پہلا میدان ہے. قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے کوئی آدمی گھر سے چلتا ہے, ابھی تک سیکھا نہیں, صرف ارادہ اور نیت ہے. اس کا بھاؤ دیکھو بھائی, جن کی آنکھیں مانو کھول دو, یہ مچھلی سونے کی نہیں ہے, یہ چاندی کی مچھلی ہے. کھلی آنکھوں سے سنا, ہاتھ کھلے جو بند ہے اس کو کھول دو ذرا دوستوں. ہاں توجہ کے ساتھ سنو. علم الہی کے الفاظ کا بھاؤ دیکھو. اس کے سیکھنے کی نیت سے ایک آدمی گھر سے چلا, اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے. اور دنیا کی ساری مخلوقات چاہے سمندر میں رہتی ہو یا باہر رہتی ہو, یہاں تک کہ بیلوں میں رہنے والے زہری جانور, کیڑے مکوڑے اور درخت تک کی ہر پتی اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا میں لگ جاتی. کسی بادشاہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا, کسی کروڑ پتی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. یہ اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے, اس کا یہ بھاؤ.
اگر اسی دوران میں اس کا انتقال ہو گیا، اتنے اونچے درجے کی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس کی جنت میں اور نبی کی جنت میں درجہ نبوت کا فرق رہے گا، معمولی چیز۔ کا میدان جو محنت کا ہے، الفاظ کا، الفاظ کے سیکھنے کے لیے جب آدمی گھر سے چلتا ہے تو ملائکہ جیسی طاقت دنیا میں انسان اپنے ہاتھ سے جو چیزیں بناتا ہے اس کی طاقتیں مختلف ہیں، تلوار لاٹھی سے لے کر ہائیڈروجن اور ایٹم بم اور میزائل تک، یہ انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں، ہر ایک میں طاقت میں اتار چڑھا ہو، یہ ساری طاقتیں جمع کر دو، جس مخلوق کو اللہ نے اپنے امر سے براہ راست بنایا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پانی کے سیلاب کا مقابلہ ساری دنیا کے میزائل نہیں کر سکتے، آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان سب پر ایک بھاری طاقت اللہ نے بنائی ہے ملائکہ، ایک ایک فرشتے کی طاقت انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن آدمی جب اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو ملائکہ کی طاقت کو اللہ پاک اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، ملائکہ اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے اور اپنے پروں کو اس کے بدن پر شفقت اور محبت کے طور پر بنتے ہیں۔ بتاؤ ہے کہ الفاظ کا کتنا اونچا بھاؤ، اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک بول اللہ کا کتنا وزندار۔ دوسرا میدان ہے اس کے معنی کو سمجھنا، الفاظ قرآن کے درست کیجیے، مخارج کے ساتھ اس کے الفاظ کو سیکھے، اس کا یہ بھاؤ ہے۔ عربی مدارس میں اس کے مطالب اور اس کے معنی سمجھائے جاتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ وہ انفسکم واہلکم نارا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انذر عشیرتک الاقربین، اللہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ایک بات سمجھی جاتے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا مجھ سے کیا خطاب ہے۔ اس اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد مجھ پر اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے، یہ معنی سمجھنا اور قرآن کی حقیقت تک پہنچنا، یہ دوسرا میدان ہے۔ جب آدمی معنی پر محنت کرے گا تو اس کا بھاؤ اور اس کی طاقت اور بڑھے گی، اس کی مقبولیت اور بڑھے گی۔ تیسرا میدان ہے یہ قرآن والی زندگی جو ہے وہ ہمارے اندر میں آ جائے، یہ تیسرا محنت کا میدان ہے۔ خالی زبانی الفاظ نہ رہے، یہ قرآن ایک زندگی لے کر آیا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے، جسے کامیاب ہونا ہو اس کے لیے یہ قرآن والی زندگی، ملک والے ہو، مال والے ہو، جائیداد والے ہو، عہدے والے ہو، ڈگری والے ہو، اس زندگی پر جو چلے گا وہ دنیا آخر میں چمکے گا۔ اور جس نے قرآن والی زندگی کو چھوڑا، اب چاہے وہ نبی کے گھر میں رہنے والی نبی کی گھر والی ہو، یا نبی کی گود میں پلنے والا نبی کا بیٹا ہو، یا نبی کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نبی کا باپ ہو، لیکن قرآن والی زندگی چھوڑے گا دنیا آخر پہ مردود ہوگا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن زندگی میں کیسے آپ، اس کی ایک مستقل محنت کا میدان ہے۔ پھر قرآن کی ایک ایک لفظ کی اور قرآن کی ایک ایک بات کی دنیا میں دعوت چلا۔ جب قرآن زندگی میں آئے گا اس کی طاقت اور بڑھے گی، اس کی مقبولیت اور بڑھے گی۔ الفاظ سیکھنے پر ساری مخلوق جب دعا میں لگ جاتی ہو تو آدمی اس کے معنی کو سمجھ کر قرآن کو زندگی میں اتارے گا تو اس کا بھاؤ اور اس کی مقبولیت خدا کے دربار میں کتنی اونچی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس محنت کو لے کر چلے پھرے کہ یہ میرا اللہ کا قرآن، یہ میرے نبی کے بتلائے ہوئے فرمان اور میرے اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت والی زندگی دنیا کے ایک ایک کچے پکے مکان میں کیسے زندہ ہو جائے، دنیا کے ہر انسان کے اندر ایک ایسی زندگی آ جائے۔ بس تڑپ ہے تو یہی ہے، خون ہے تو یہی ہے، کھاتا ہے اسی جذبے سے تاکہ بدن میں خدا طاقت دے قرآن والی زندگی کو دنیا میں پہنچائے۔ سوتا ہے تو اسی فکر میں سوتا ہے، اگر نہیں سویا صحت بگڑ گئی، کام اٹک جائے گا میرا، بدن کو راحت دیتا ہوں اس لیے آرام کرتا ہوں تاکہ تندرست محفوظ رہے، خدا کے کلام کو لے کر پوری دنیا میں پوری۔ شادی کرتا ہے تو یہی مقصد ہے
اللہ اولاد دے تاکہ ایک ایک بچے کو میدان میں ڈالو اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرے. دھندا بزنس کرتا ہے تو اسی نیت سے خدا پیسہ دے گا، اس کو لے کر دنیا کے اندر جاؤں گا اور اللہ کے دن کو چمکاؤں گا. جوانی اسی پر لگی، بڑھاپا اسی پر لگا، بچپن اسی پر لگا، ماؤں نے بچوں کو دودھ اسی جذبے سے پلایا. یہ ہے اسلامی جذبہ. اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچے. یہ جذبہ اگر مسلمان میں ہے، یہ جذبہ اسلامی جذبہ ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرا کوئی جذبہ ہے، کوئی دوسری دھن ہے تو وہ اسلامی نہیں، وہ خطرے والی چیز ہے. تو قرآن پاک پر محنت کے 4 میدان. جب اس کی دعوت کو لے کر آدمی اٹھے گا، اس کی دعاؤں میں اتنی جان خدا ڈالے گا، اس کی دعاؤں میں خدا اتنی جان ڈالے گا کہ اس کی دعاؤں کے اثرات اس کنارے تک پہنچیں گے جہاں تک کہ اس کی فکر ہے. اگر پوری دنیا کی انسانیت پر ہدایت کا جذبہ لے کر یہ اٹھتا ہے، اگر چاند میں کوئی مخلوق آباد ہے تو مجھے اللہ کے کلام پر خدا کے کلمے کو چاند تک لے جانا ہے. سمندر کی تہہ میں اگر کوئی مخلوق ہے تو وہاں مجھے اللہ کا کلمہ پہنچانا ہے. محنت تو اتنی کرے گا جتنے اس کے بس میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کی طرف سے ذمہ داری اتنی ڈالی گئی جتنا آدمی کے بس میں. لیکن ہمارے بس میں کتنا ہے کہ امانت داری سے چھوڑ دیں گے تو پتہ چلے گا. ایک بوڑھا ملا، ذرا بوڑھا ملا، ذرا بے تکلیف ہو گئی. عثمان اس کا نام تھا. میں کہا بڈھے داڑھی کیوں نہیں رکھا اللہ واجب؟ قال اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی القرآن مجید لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمارے گھر میں جھگڑا کرتی ہے، داڑھی کو پسند نہیں کرتی، دشمن ہو جاتی ہے. ہمارے بس میں داڑھی رکھنا نہیں. اللہ پاک دیکھو قرآن میں فرمایا جیسے چشمے لگائے گا ویسا قرآن دکھے گا. قرآن میں جتنے احکام اللہ نے اتارے، الف لام میم کے الف سے لے کر ناس کی سین تک، یہ سارا انسان کے بس میں. انسان کے بس کے باہر کی چیز ہوتی تو اللہ اتارتے نہیں. انسان کے بس میں ہے جب تو اللہ نے قرآن بھیجا ہے. سارا قرآن اس پر چلنا یہ انسان کے بس ہے. اور صحابہ نے چل کے دکھایا. اگر انسان کے بس کے باہر ہوتا صحابہ کیسے چلتے؟ ہم اپنی عقل سے اور اپنی خواہشات سے فیصلہ کریں تو خدا کیا موضوع ہے. محنت تو آدمی اپنے بس کی کرے گا، لیکن اس کے اندرون کی قرآن اور اندرون کی جو جذبات اور اندرون کی جو فکریں ہوں گی، اس کی دعاؤں کے اثرات وہاں تک خدا پہنچائے. یاد رکھو میرے دوست، آدمی چاہے محنت قرآن کی کرتا لیکن اس کے فکر میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں خدا کا قرآن آئے. اس کے اندر کی قرآن اور اندر کی فکر نہیں ہے کہ یہ قرآن میرے گھر میں آئے. حالانکہ رات دن قرآن کی محنت میں لگا ہوا، اندر میں وہ چیز نہیں. جمعہ کا خطبہ پڑھائے گا اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ممبر پر کھڑا ہو کر دعائیں کرے گا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واعز الاسلام والمسلمین. چھوڑ کر دعائیں کرے گا، لیکن اس کی دعا کا اثر اس کے گھر میں بھی نہیں پہنچے گا. اس کی دعا کا اثر اس کی گھر والی پر بھی نہیں پڑے گا، اس کی اولاد پر بھی نہیں پڑے گا. اس لیے تو اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی گڑھن ہی نہیں ہے. دین کی اور قرآن کی دعوت لے کر جب آدمی کو اٹھتا ہے تو اس کے بول میں اور اس کی ایک ایک دعا میں اتنا وزن اور طاقت خدا بھر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی جیسے اللہ نے دعائیں قبول کی ہے، اس امت کے ایک ایک دائی مسلمان کی دعاؤں کو اللہ اس انداز سے قبول فرمائے اور اس کی دعاؤں کے اثرات پورے عالم کے کنارے تک خدا پہنچائے. دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ظہور کا وقت خدا کے یہاں مقرر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، لیکن وہ دعا کا ظہور برسوں کے بعد ہوا.
اور اسی دعا کے اثر میں سے ہم لوگ ہیں امت مسلمہ. اور برسوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کے لیے بھیجے گئے. فوراً دعا ظاہر ایسا کوئی ضروری نہیں. اس لیے دوستوں قرآن کی محنت کے چار میدان. اس کا اتنا بھاؤ، اتنا پاکیزہ علم جس پر دنیا آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ نے رکھا ہو، یہ علم یوں ہی گلی ڈنڈے کھیلتے کھیلتے آ جائے گا. اتنا بڑا قیمتی سرمایہ گلی ڈنڈا کھیلتے کھیلتے آ جائے گا، ذہنی انتشار کے ساتھ آ جائے گا. آج ہمارے طلبا کے خطوط آتے ہیں تو خط دے کر رونا آتا ہے. مستقل کوئی ہمالیہ کا نقشہ کھینچتا ہے اور کوئی تاج محل کا نقشہ کھینچتا ہے اور کوئی ایسے ایسے رنگین قلموں سے اس میں نقشے بوٹے بنا کر اور پھر اوپر لکھتے ہیں خط لکھا ہے خون سے سیاہی نہ سمجھنا، مرتا ہو تیری یاد میں زندہ نہ سمجھنا. قربان جائیے ہمارے طرف. اللہ کی اس انتخاب کی کوئی قیمت نہیں سامنے. جس نعمت کو دینے کے لیے خدا نے ہم کو چنا ہے اس نعمت کی کوئی قیمت ہم نہیں جانتے. ہمارا وقت کہاں ضائع ہوگا؟ تو اس کو قدر کرو. قدر والوں کو خدا آگے بڑھا دے. امام زہری کے زمانے میں 3 طالب علم تھے. ایک کا نام حسن تھا، دوسرے 2 کا نام معلوم ہے. انہیں پتا چلا کہ امام زہری بڑے محدث ہیں اور لاجواب محدث. ان کے درس میں ضرور جانا چاہیے. دور دراز سے پیدل سفر کرتے ہوئے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر تک پہنچے اور 2-3 دن کا توشہ اپنے ساتھ لے گئے. کھاتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، توشہ ختم ہو گئے. اب جی نہیں چاہتا کہ درس کو چھوڑ کر کمانے کے چکر میں جاؤ. اتنی قیمتی حدیثیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی. ایک وقت کا فاقہ برداشت کیا، 2 وقت کا برداشت کیا، 3 وقت کا برداشت کیا. 2-3 دن گزر گئے لیکن برابر بھوک کی حالت میں حدیث کے درس کو نہیں چھوڑا. جب دیکھا کہ اب بیٹھے ہیں تو اٹھنے کی ہمت ہے اور کتاب کے حروف نظر نہیں آتے بھوک کی کمزوری کی وجہ سے. تینوں ساتھیوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم اس حالت پر پہنچے ہیں کہ ایسے موقع پر مردار کھانا ہمارے لیے حلال ہے. جان بچانا ضروری ہے، کچھ کرو تبدیل. مشورہ کر کے ایک ساتھی طے کیا کہ کہیں سے کچھ بھیک مانگ کے لیا. چلا اس نے سوچا کہ بھیک مانگنے کے لیے مشورے میں میرا طے ہوا لیکن مسئول انو کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کس سے مانگوں؟ مخلوق کے دروازے پر جاؤں گا تو کیا دیکھیے سب محتاج ہے، تو جو سب کو روزی دیتا ہے اسی کے پاس کیوں نہ جاؤں. یہ مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے رونا شروع کیا. اللہ کھلا دے، اب بھوک برداشت نہیں ہوئی. دیکھو طالب علم ہے، 2 ساتھی مسجد میں سوئے ہوئے اور یہ رو رہا ہے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا رات کو سونے کے واسطے گیا بستر پر. ابھی نیند نہیں آئی تھی، کچھ غنودگی تھی اور آسمان سے غیبی آواز سنی، ادرک الحسن واصحابہ قبل ان یموتوا. وہ سمجھا نہیں. باہر نکل کر دیکھا تو کوئی مجسمہ ہے اور یہ بول رہا ہے. وہ شکل قریب آتے 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 بالکل اس کی طرف کے پاس آ گئی. آ کر کہا حسن اور اس کے ساتھی کی خبر ہے. لیکن وہ سمجھا نہیں. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے نیزہ مارا، اس کے پہلو میں تو پورا پہلو چیر دیا اور وہ شکل غائب ہو گئی. ابھی پریشان، جلدی سے وزیر کو بلایا کہ بس خزانہ کھول، درہم کی تھیلی لے اور حسن اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کئی جگہ ہوں گے اور یہ امانت پہنچا ورنہ میری جان خطرے میں. اور یہ میرا سلام کہنا ہے ان ساتھیوں سے اور یہ پیغام دینا کہ صبح بادشاہ تمہاری خدمت میں آئے گا اور بیت المال سے تمہارا وظیفہ چالو کرے گا. مسجد تلاش کرتا کرتا گیا. ایک مسجد میں بکھرے ہوئے بال، پھٹے حال چند ساتھی ملے. کہا بھائی تم میں کوئی حسن ہے؟ کہا میں حسن ہوں، یہ میرے ساتھی. وہ درہموں کی تھیلی دی اور بادشاہ کا آپس میں مشورہ کیا کہ صبح بادشاہ اپنے پاس آئے گا تو ہم تو بہت بڑے بزرگ بن جائیں گے.
اور سارے شہر میں ہنگامہ مچ جائے گا. کوئی تعویذ کے لیے آئے گا, کوئی پانی پڑھوانے آئے گا, کوئی بیمار پر دم کرانے آئے گا. ایک عجیب مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ کے مخلوق ہم کو چین سے اللہ کا علم پڑھنے نہیں دیں گے, اور نہ جانے ہم پھول کو کپا ہو جائیں گے اپنے. اب یعنی کبر آ جائے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ یہ درہم کی تھیلی جو آئی ہے, حاجت کے وقت آئی ہے, اس میں سے ضرورت کے جتنا کھا لو, باقی فقیروں میں تقسیم کر دو, اور رات رات کو پہاڑ کی کھو میں چلے جائیں. اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے, بادشاہ کے ہاتھ ہم نہ ہو, رات رات وہاں سے چلے جائیں. ضرورت پڑے گی پھر اللہ سے مانگے. ان تاریخ میں مسجد میں کتاب دیکھ رہا ہے, مطالعہ کرتے کرتے ایک مسئلہ اٹک گیا. کتاب رکھی ایک طرف, سیدھے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. اللہ علم کا دینے والا تو ہے, یہ تیری امانت ہے, تیرے پاس سے آیا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی تو مجھے سمجھا دے. ایک بزرگ عالم ایک دن گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. وہ گاؤں آیا, گھوڑا اٹک گیا. 1000 کوشش سے چل کے نہیں رہتا. لگام ڈھیلی چھوڑے تو گھوڑا گاؤں میں مڑا, آدھے آدھے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. سمجھے تو کوئی معاملہ عجیب ہے. اندر آ کر دیکھا کہ بچہ سلسلے میں رو رہا. اٹھایا, بیٹا کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. بٹھایا, سمجھایا, اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے بس برابر. وہ حضرت نے اپنا پتہ بتا دیا کہ فلانی جگہ پر میں رہتا ہوں, آئندہ کوئی ضرورت پڑے, کوئی مسئلہ اٹک جائے تو آ کر معلوم کر لینا. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بچہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ بھائی کو اٹھا دو ذرا تو. وہ بچہ جواب کیا دیتا ہے؟ حضرت میں اپنے اللہ سے کیوں نہ کہوں جس نے آپ کو یہاں بھیجا؟ ضرورت پڑے گی اللہ سے عاجزی کروں گا, آپ نے کسی اور کو اللہ بھیجے گا. میرا معاملہ تو اپنے رب سے ہے. ایک طالب علم ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے اندر کا تعلق اپنے اللہ سے کتنا ہے. یہی تو چیز آدمی کو آگے بڑھاتی ہے. یہ چیزیں اندر میں پیدا کرنے کے لیے اس ذہن کے ماحول میں اپنے آپ کو رنگنا ضروری ہے. یہ علم معمولی علم نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا. بڑی شرطوں کے بعد, بڑے ادب کے بعد یہ علم آتا ہے. اپنے آپ کو پورا جب علم کے حوالے ہم نہیں کریں گے, وہاں تک علم اپنا ایک ذرہ دینے کے لیے تیار ہے. علم بڑا غیور ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ جیسے سمجھ اور بے نیاز ہے, خدا کا علم بھی بے نیاز ہے. جب تک پورا ہم اس کے حوالے نہ ہو جائے, وہاں تک ایک ذرہ بھی وہ علم ہمیں اپنے پاس آنے کو تیار نہیں ہوگا. بے نیازی کے ساتھ, بے فکری کے ساتھ, لاؤبال کے ساتھ علم تھوڑے آتا ہے. عربی ابیاس تو آ جاتا ہے. کوئی صحیح آدمی ہے, بخاری میں اوپر زبان یاد کر دے, مقامات اوپر یاد کر ڈالے, ہدایت کے بڑے بڑے دقیق مسائل زبانی یاد کر ڈالے, اول نمبر کا پرچہ آدمی ملے تو اس کو علم تھوڑے کہتے ہیں. اس کا الفاظ ہے. علم تو کوئی اور چیز ہے دوستو. علم تو کوئی اور چیز ہے, وہ اندر کی مایا ہے. یہ کتاب, یہ الفاظ, یہ سارے جو ہم سنتے پڑھتے ہیں, یہ تو اس کے ذرائع اسباب ہے. علم تو اندر کا نور ہے, اور وہ براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں اتارا جاتا ہے. اور اس نور کا کوئی ذرہ جب کسی بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر چال کو علم بدل دیتا ہے. اس کی آنکھیں بدل دے گا, اس کے کان بدل دے گا, اس کی زبان بدل جائے گی, اس کی چال بدل جائے گی, اس کی کمائی بدل جائے گی, اس کا لباس بدل جائے گا. ایک ایک چیز کے اندر وہ اثر ڈالے گا. الفاظ آئے لیکن اندر کا ظلمت ہے, وہ نور نہیں ہے. شاندار تقریر آدمی جھاڑ دے گا, لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ خدا کی ذات کیا ہے. اسے یہ معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ کیا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کیا ہے. اور اسے یہ معلوم نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے. کچھ پتا نہیں. جو علم خدا تک نہ پہنچا اور جو علم اللہ کی پہچان نہ کرواوے, اسے علم تھوڑے کہتے, وہ تو جہالت ہے. علم ادب سے آتا ہے, بے ادب کو خدا علم نہیں دے. اسے اس علم کو لینا ہو. جس ذریعے سے علم ہم تک آتا ہے
استاد محترم ان کا ایسا ادب کرے جیسے ماں باپ کا کرتے، زندہ ہو تو ادب کرے، قبر میں چلے جائے تو ادب کرے۔ ہمارے بڑوں نے یہاں تک ادب کیا ہے کہ جس سے علم لیا اس کے گھر کے سامنے پیر کر کے نہیں چھوڑی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھنگی سے ایک مسئلہ پوچھا کتے کے بارے میں، جادو لگاتے لگاتے وہ بھنگی جو درسگاہ کے سامنے آتا تو امام صاحب احترام میں کھڑے ہو جاتے اور سال میں ایک جوڑا بنا کر اس کو دیتے تو اس سے ایک علم کی نئی بات مجھے ملی۔ ہمارے بڑوں نے تو کتنا اہتمام کیا ہے دین کے علم کو اور فقہ اور حدیث کے علم کو بغیر وضو کے کبھی ہاتھ نہیں گا اس کی کتاب۔ اندر میں قیمت ہوگی کتاب کا احترام کرے گا، اندر میں علم کا بھاؤ ہوگا تو استاد کا احترام کرے گا، اندر میں علم کی قیمت ہوگی تو جس گانا گانا بیٹھ کر وہ اللہ کے علم کو سیکھتا ہے، جہاں رحمت کے فرشتوں کی مجلس کا ہجوم ہر وقت رہتا ہے، وہاں گالی گلوچ نہیں کرے گا، وہاں ہاتھا پائی نہیں کرے گا، وہاں گستاخی کی بات نہیں کرے گا، اس درس کا ایسا ادب کرے گا جیسے مسجد کا کرتا ہے۔ لیکن آج تو مسجد کا بھی ادب نہیں رہا، اللہ ہم کو معاف کرے۔ اور مسجد کا کیا ادب کرے؟ آج کا مسلمان بیت اللہ اور حرم شریف کا ادب نہیں کرے۔ جب اندر سے ایمان کی معیار خدا کا تعلق نکل جاتا ہے اس کے سامنے بیت اللہ ہو تو کیا، مندر ہو تو کیا، اس کے سامنے مسجد ہو تو کیا، بازار کی منڈی ہو تو کیا، کچھ پتا نہیں۔ مسجد میں آ گئے جیسے بازاری منڈی میں آ گئے۔ درسگاہ کا احترام، استاد کا احترام، کتاب کا احترام، اس کے بغیر بھائی علم نہیں آتا۔ اپنا احترام، آج ہم اپنا بھی احترام نہیں کرتے۔ دیکھو ایک مثال تو دیکھی، کوئی برتن ہو خراب جس پر تیل لگا ہوا ہے، اس پر مٹی کچرا لگا ہوا ہے، بالکل گندا برتن ہے، پر آپ 100 کا نوٹ لے کر کسی ویپاری کے چلے جاؤ تو اس میں میرے سیٹ سے خالص گھی منگوایا، دیکھو بناوٹی والا گھی مت دینا، میرے 100 کا نوٹ اس کا گھی دے دو، اس برتن میں دے دو، برتن گندا ہے۔ تو ویپاری پہلے آدمی کو اوپر نیچے دیکھے تو پاگل تو نہیں، ایک طرف خالص گھی مانگتا ہے اور ایک طرف برتن کیسا کباڑے میں سے لایا، کیوں بھائی دے گا؟ بھائی تجھے کیا دیکھنا ہے؟ پیسہ میں تجھے دے رہا ہوں، گھی اس میں ڈال دے کہ نہیں میرے پاس برتن لاؤ، میں اپنا برتن دیتا ہوں۔ ایسے گندے برتن میں گھی گندا نہیں کرنا چاہتا، تو بھائی صحیح ہے۔ ہمارا سر سے لے کر پیر تک پورا بدن یہ برتن ہے، اللہ کے اس نور والے علم کو اندر میں لینے کے لیے۔ یہ پورا برتن گندا ہو تو خدا اپنا علم پاک اس میں اتاریں گے؟ بولو بھائی، برتن کو صاف ستھرا ضرور۔ اور برتن کی صفائی یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا لباس، ہماری چال، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہر چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ یہ ہم اپنے برتن کا احترام کریں تو یہ علم اندر میں خدا رہا نہیں۔ علم لینے آئے نبی کا اور ذہنیت کام کر رہی ہے یہود اور نصارہ کی، ان کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں، ان کی چال چل رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ اپنا پاک علم ایسے گندے برتن میں کیسے اتارے؟ اور ہمارے لیے تو کتنا آسان بہترین ماحول ہے، ہمارے استاد کے اساتذہ جو ہیں چاہے ہم ان کے پاس نہیں پڑھتے، بات میں ہم پوچھ تو سکتے ہیں، دن میں 5 دفعہ مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، حضرت ذرا اتنا بتا دیجیے مسجد سے نکلنے کا سنت طریقہ کیا، سوٹر پہننے کا سنت طریقہ کیا، کیسے میں کپڑے پہنے، نہ معلوم ہو تو بڑوں سے پوچھیں، کپڑے اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، جوتے اتارنے کا کیا طریقہ ہے، غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کروں گا، غسل کرنے زندگی ہماری گزر جاتی ہے دل کی مشغولی میں، لیکن اندر میں جو بے فکری ہوتی ہے تو ایک مرتبہ بھی آدمی غسل خانے میں جا کر غسل سنت کے مطابق نہیں کرتا، ایک مرتبہ اور زندگی گزر گئی، طالب علم کی زندگی گزر گئی، تدریس کی زندگی گزر گئی، بوڑھا بن گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی غسل سنت کے مطابق نہیں کیا، استنجا سنت کے مطابق نہیں کیا، رونے کی چیز ہے کہ بھائی یہ علم ہم اس سے پڑھتے ہیں ہماری زندگی میں اپنے جسم کا ہم جتنا احترام کریں گے، بے ضرورت بازار میں جانا گھومنا ہمارا کام نہیں،
ضرورت پڑے جیسے بیت الخلاء میں جا کے ضرورت پوری کر کے آئے. بازار میں جائیں گے تو وہاں سے کیا ملے گا؟ وہ لعنت کی پھٹکار کی جگہ وہاں شیطان کا اڈا ہے. نظر خراب کر کے آئیں گے, کان خراب کر کے آئیں گے, دماغ خراب کر کے آئیں گے, نماز خراب ہوگی, تعلیم خراب ہوگی, تکرار خراب ہوگی. علم میں مختلف, بدن میں مختلف پرزے اللہ نے فٹ کیے, لیکن کچھ پرزے ایسے ہیں جن کی خدا کی بڑی قدر ہے. آنکھیں, کان, زبان, دماغ, یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہیں. دماغ سے سوچے گا کہ علمی آتا اللہ نے اس کی قیمت ہے تو اللہ نے اس کو سب سے اوپر رکھا. علمی آزا کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے. دین کا علم سیکھنے والا ساری دنیا میں سب سے اس کا مقام سر کا ہے. ہاتھ پیر خادم ہے, ان کو اللہ نے نیچے رکھا ہے. اللہ کا علم ان پرزوں سے ہم اپنے اندر میں لیں گے. یہ چاروں نالیاں ہیں, لیکن چاروں نالیاں اگر گندی ہو, اس میں گوبر بھرا ہوا ہو تو بتاؤ علم اندر میں کیسے آئے گا؟ آئے گا بھی تو گندا ہو کر آئے گا. خدا کا پاک علم اپنے دل میں لینا ہے, آنکھوں کو پاک رکھنا پڑے. کوئی تصویر دیوار پر ہو, ہماری نظر اس پر نہ جائے. بس علم اپنے پاس سے تو ہماری نظر نہ پڑے. کوئی گندی بات ہم اپنے کان سے نہ سنے, ورنہ کان گندا ہو جائے گا. اس سے علم کی بات جس نالی سے جائے تو گندی ہو کر جائے گی. زبان سے کوئی گندی ایسی بات کہ جو اللہ کو ناپسند ہو, ایسی بات سے اپنی زبان کو بچاؤ. بشر کبھی چوک ہو جائے, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ احتیاط کرے. تنہائی میں بیٹھے ہوں, خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, بیت الخلاء میں ہو یا غسل خانے میں ہو, یا سونے کی بستر پر ہو, دماغ میں کوئی گندا وسوسہ شیطان ڈالے, کوئی گندی چیز دماغ میں آوے, لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے دور کرے, استغفار پڑھ کے اس کو دور کرے. اس گندی چیز کو پکڑ کر اس سے لذت نہ لے, ورنہ علم سے محروم ہے. اللہ علم نہیں دے. یہ دماغ کو اس سے خدا نے دیا, اس سے اللہ کی عظمت کو سوچا ہے, آخرت کو سوچا ہے. عورتوں کے نقشوں کو بازار میں دیکھا اور بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہے, ایسی چلتی تھی, ایسی چوڑیاں تھی, ایسی مٹکتی تھی. بتاؤ علم کہاں رہے گا؟ شروع خط ایسے لکھے گا, مرتا ہوں تیری یاد میں زندہ نہ سمجھنا. تم کو کون زندہ سمجھے گا بھائی؟ جس کے دل میں خدا کی یاد نہیں, جس کے دل میں خدا کی عظمت, وہ زندہ ہے. بھلا اللہ کے نبی نے کہا تو مردہ ہے. تم جو لکھ رہے ہو صحیح لکھ رہے ہو, مجھے زندہ مت سمجھنا. اللہ ہمارے سب کی بھائی حفاظت کرے, ہم سب پہنچتا ہے. سب کو بچانا بہت ضروری ہے. پھر اللہ اپنا علم اندر سے ہوتا ہے. لگاؤ تو الا وکیل سوا ہی اوسانی الا تنظیم مان. گناہ چھوڑ دو, علم کی باتیں یاد رہی. گناہ ظلمت ہے, علم نور ہے, دونوں ایک ساتھ جمع نہیں. آگ پانی ایک برتن میں کیسے جمع ہوگا؟ اللہ کا نور لینا ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دو. العلم نور من الہ, یہ اللہ کا نور ہے, خدا براہ راست دل میں اتار دے. لیکن ادب والے کے دل میں اتار دے, احترام اور قدر والے کے دل میں خدا یہ نور اتار دے. ہر کسو ناقص کے دل میں نہیں اتار دے. الفاظ تو خدا یہودی کو بھی دے دیں گے, منجید یہودی نے لکھی ہے. اور کئی یہودی جو ہے قرآن کی تفسیروں کے ماہر آپ کو تاریخ میں ملیں گے. دشمنوں کو بھی خدا الفاظ تو دے دیتے, الفاظ اور چیزیں. علم کے باطنی نور ہے, خدا قدردان کے دل میں ہوتا ہے. اس کے لیے رونا پڑے گا, قدر کرنی پڑے گی, مانگنا پڑے گا, اور اپنے اندر میں طلب کو سچا بنانا پڑے گا. جھوٹی طلب پر بھی نہیں ملتی. کسی آدمی کو پیاس لگی ہو تو جب تک وہ پانی نہ ملے اس کو چین آتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. تکرار میں استاد کے سامنے سبق کے لیے بیٹھے, بات سمجھ میں نہیں آئی, آ کر سو گئے. نیند کیسے آئی بھائی؟ پھر تکرار میں بیٹھے, چلو وہاں سمجھنے کے, لیکن وہاں پاس سمجھ کو بات نہیں آئی. اور نیند نہیں آنی چاہیے. اگر طلب ہے تو نیند نہیں آنی چاہیے, نیند اڑ جانی چاہیے. یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ساتھی کی خوشامد کرو, استاد کے پاس جاؤ,
ایک استاد نے سمجھایا، ہر ایک کے سمجھانے کا طرز الگ ہوتا ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ استاد محترم نے سمجھایا لیکن بات دل کو نہیں لگی. عقیدت میں حامد کا ہو گیا، حضرت آپ نے بہت محنت کی لیکن ابھی تک مجھے شرح صدر نہیں ہوئی. کسی اور استاد سے پوچھو، بعض مرتبہ انداز بدلنے سے بات بھول جاتی. لیکن جب تک وہ دل میں نہ اترے اور دل کو اطمینان نہ ہو، چین سے کھاؤ مت، سو مت، طلب اس کو کہتے. اللہ اس کو نوازتے. اللہ علم جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جو ان سے علم کو سیکھتے ہیں. دنیا میں علم تو بہت سارے ہیں، ہر چیز کو دنیا کے انسان علم کہتے ہیں. انجینئر کا علم، ایگریکلچر کا علم، کئی علوم ہیں، ڈاکٹری کا علم. وہ سارے علوم جو ہے نا وہ تو نام کے علوم ہیں، انسان اس کے محتاج نہیں. لیکن یہ علم الہی ایسا اہم ہے کہ پوری دنیا کا ایک ایک انسان اس کا محتاج ہے. اگر اس کے خلاف چلے گا تو تباہ ہوگا. مالدار بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، مرد بھی محتاج ہے، عورت بھی محتاج ہے، حاکم بھی محتاج ہے، محکوم بھی محتاج ہے. ہر انسان اس علم کا محتاج ہے، اس کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا. اب اس علم کو سیکھنے کے بعد ہم اس کو اپنے گھر کی ملکت بنا کر پوٹلا باندھ کر ابڑائے پر رکھ دیں تو بتاؤ یہ ٹھیک بات ہوگی؟ بھائی وہ پوٹلا کھڑے گا. باپ کا انتقال ہو گیا، 4 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور 4 چھوٹے چھوٹے بھائی. یہ بڑا بھائی کا تو ساری ملکت پر قبضہ کرتی اور تھا چوکنا ہوشیار. ان کو سمجھدار ہونے کے پہلے ساری ملکت کو ہڑپ کر جاؤ، ورنہ یہ مطالبہ کریں گے تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ساری ملکت ٹھکانے کر دی، کچھ 1 پیسہ ہاتھ میں نہیں پہنچنے دیا. یہ بھائی جو ہے بہنیں تو چلی جائیں گی اپنے گھر پر. بھائی جوان ہوں گے چھوٹے 4 تو آخر ان کے کان میں کچھ تو پڑے گا، باپ کی ملکت کھا گئی. وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ تیرے باپ کو کروڑوں روپے چھوڑ کر گیا تھا، یہ سارا بڑا بھائی کھا گیا. زمینیں بیچ ماری، مکان بیچ مارے، رقم کی وہ اڑا ڈالی. یہ 4 چھوٹے بھائی مل کر کیا سوچیں گے؟ بس بات میری پوری ہو گئی بھائی. یہ 4 چھوٹے بھائی مل کر کیا سوچیں گے؟ یہ بڑے کے گھر کو تباہ کرو، آگ لگاؤ، اس کے بچوں کو ذبح کرو اور یہ جب سو جائے اس کے کھانے میں زہر ملا. اس سے ہمارے کو بہت بڑا ظلم. بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ بھائی بولو نا. ایک تو یہ راستہ ہے. اور اگر یہ بڑا بھائی امانت داری کے ساتھ پوری ملکت کا برابر حساب رکھے کہ ملکت اگر ان چھوٹے بھائی بہنوں کو اگر دی جائے گی تو یہ سنبھال نہیں سکیں کہ میں بڑا ہوں، میری ذمہ داری. ہر ایک کے کھاتے چوپڑے میں ڈال دی پوری ملکت کی حفاظت، اور سالانہ جو بچت اور نفع ہوگا ہر ایک کے حصے میں شریعت نے جتنا دیا وہ جمع کر دیا. اب تمہیں سمجھدار اور بالغ ہوئے تو پوری زندگی کا جو نفع تھا وہ سارا سامنے پوٹلی باندھ کر ہر ایک کے سامنے رکھ دیا اور ملکت تقسیم کر کے ہر ایک کے حوالے کر دی. بھائی اب میں اپنی ذمہ داری سے سمجھ دوں، اب اپنا تم سنبھالو. ان کی عقلیں چکرا جائیں گی. یہ ہمارا بھائی جو ہے ہمارے باپ سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے. 15 برس تک اس نے تکلیف اٹھائی اور ہماری ساری ملکت کی حفاظت سے امانت کو چھو کی چھو ہم تک پہنچائی. جو بھائی یہ چھوٹے بھائی اور بہنیں اس کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ بولو. اور بیمار ہوا کوئی تکلیف آئی تو یہ سارے کے سارے اس سے لپٹیں گے نہیں لپٹیں گے؟ یہ علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری مملوک چیز نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے اور اس میں سارے چھوٹے بھائیوں کے حق. ہم بڑے بھائی اس جگہ اللہ کو، اس کے پاک رسول کو، قرآن کو، اس کے مقصد کو، اس کے کتاب کو ہم سمجھتے ہیں. حکومت چلانے والے سب چھوٹے بھائی نادان، رکشہ چلانے والے، ٹیکسیاں چلانے والے سب نادان چھوٹے بھائی، زمین اور جاگیر کھیڑنے والے یہ سب چھوٹے نادان بھائی. دنیا کے جتنے ڈاکٹر حکم ہیں سب چھوٹے بھائی ہیں، وزراء ہیں سب چھوٹے بھائی ہیں. دنیا کے ساری مخلوق چھوٹے بھائی ہیں اور اللہ نے ہم کو بڑے بھائی کا عہدہ اور مقام دیا ہے. امانت ساری ہمارے پاس. جو بھائی پوٹلا باندھ کر کھا جانی چاہیے. یہ امانت جب اللہ نے دی، سب کے حقوق ہیں تو یہ امانت ہر ایک کے گھر جا کر پہنچانی چاہیے. پھر دیکھو امت دیکھ کر ہوتا ہے.
کتاب السرکہ ہم نے پڑھی بھی پڑھی، بھائی بولتے کیوں نہیں؟ ہمارے ابیات میں کتاب السرکہ ہے کہ نہیں؟ سرکہ کی کیا مانے؟ سرکہ کی کیا مانے؟ چوری. ایک تو سرکہ ہے، ایک سرکہ ہے. سرکہ الگ ہے، سرکہ الگ ہے. کتاب السرکہ اس میں سارے چوروں کے احکام، کتاب البیع جو ہے اس میں سارے خیروں کے احکام، ویپاریوں کے احکام. کتاب الزراعت میں خیروں کی امانت ہے کہ نہیں؟ کتاب الحدود جو ہے اس میں حکومت چلانے والوں کی ساری امانتیں بھری ہوئی ہے. یہ سارے امانت کا بوٹلا ہمارے پاس ہے. ایک ایک کے پاس جا کر یہ امانت سمجھا کر دینی پڑی کہ بھائی یہ دین کی سرمایہ ہے، اس کے بغیر تیری دنیا آخرت کی زندگی نہیں بنی. یہ تیری امانت سنبھال. یہ اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہے اور ہمیں ذمہ دار بنا ہے کہ امانت ہم تیرے گھر تک پہنچاؤ. اس محنت کا نام امانت کو لے کر امانت کے حقدار کے گھر تک جا کر پہنچانا، اس کا نام ہے دعوت کی محنت. جب یہ کریں گے اور امت تک اس کا حق پہنچے گا، چوروں کے پاس پہنچا، ڈاکوؤں کے پاس پہنچا، بہنوں کے پاس پہنچا، خاندان والوں کے پاس پہنچا، محلے والوں کے پاس حق پہنچایا، بستی والوں کو حق پہنچایا، تو میرے بھائی یہ جتنی دنیا کی مخلوق ہے وہ اور جتنا ذرہ ذرہ وہ سارا ہمارا خادم بنے گا. یہ اللہ کا امین ہے، ساری مخلوق کو ہمارے قدموں میں ڈال دے. سمجھے بھائی، یہ اتنی طاقت والا علم ہے. ساری دنیا کو خدا مسخر کریں گے، ہماری کوئی ضرورت خدا آگے سے نہیں دیں گے. جہاں کوئی مسئلہ آیا اللہ سے کہا، اللہ کسی کو کان پکڑ کے بھیج دے اور ہماری ضرورت حل کر دیں. ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. امانت پہنچانا ضروری ہے. خیانت کرنے والے جب خدا کی مدد کی، خیانت کرنے والا ہر جگہ جوتے کھاتا ہے. اگر ہم نے اپنے گھر والے کو یہ امانت پہنچائی تو گھر والی پیر دبائے گی اور سر میں تیل ڈالے گی، اور گھر والے کو امانت نہیں پہنچائے تو گھر والی ہم کو سونے کے بعد سر پر پیشاب کرے گی. اس کو دیکھنا ہوگا. اولاد کو یہ امانت خدا کی ہم نے پہنچائی ہے تو باپ کے پیر دبائے گی، بڑھاپے میں باپ کو پھولوں کی طرح سے ہاتھ میں خدمت کرے گی. اور باپ نے اگر اولاد کو یہ امانت نہیں پہنچائے تو باپ بوڑھا ہوگا تو اس کا گلا گھونٹ کر مارنے کی اولاد کس کی ہو جائے گی. اگر بھائیوں تک امانت نہیں پہنچائے، خاندان والوں تک نہیں پہنچائے گا، تب ہمارا گلا گھونٹنے کی فکر کریں گے. اور یہ خدا کی امانت آپ غیر مسلموں تک پہنچانے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے. دائرے کا اسلام کی دعوت دو گے تو جوتے پڑیں گے، لیکن ایک بھلا انسان جس پر مالک کی رحمتیں آوے اور جس سے دنیا کا نظام اچھا بنے، بھلا انسان کس کو کہتے ہیں؟ آج ساری دنیا چیزوں کو بھلا بنانے کی محنت کرتی ہے، لیکن آدمی کو بھلا بنانے کی محنت انسان نے چھوڑ دی تو ساری دنیا میں سے عمل ختم ہو گیا. یہ غیروں کے سامنے آپ اخلاق کی بات کرو، سارے غیر جو ہے آپ کے جوتے اپنے سر پر رکھیں گے، آپ کو اپنا مہمان بنائیں گے. امانت ہے خدا کی، جب امانت پہنچے گی آدمی کی ودا ہو جائے گی. بدل سے ہم جمع ہوئے خدا کی امانت کو سمجھنے کے لیے. امانت جب ہمارے پاس آ جائے تو ہم امت کے اندر گھسیں. جو اپنی تعلیم کے علاوہ کا وقت ہے، اساتذہ ہو یا طلبہ ہو، اپنی فرصت اور چھٹیوں کا جو وقت ہے اس میں امت میں گھسیں. آج امت لاکھوں کی تعداد میں ایسی ہے کہ جس کو کلمے کا پتہ ہے. اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، گوبر کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں. گھر بیٹھے ہمیں کیا پتا؟ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ ابھی تک ان کے کان پر اللہ کی بات کو کسی نے پہنچائی. وہ تو امت میں ہم گھسیں گے، امت کے حالات کو دیکھیں گے، امت کی قسم و کرسی سامنے آئے گی تو راتوں کی نیند ہماری اڑے گی اور رات میں رونا ہم کو نصیب ہوگا. اے اللہ تو امت کو سنبھال. مدرسے کی چار دیواریں میں ہمیں امت کے حال کا پتہ نہیں چل سکتا. آج امت دنیا میں کتنی پیس رہی ہے. حضور کا مبارک طریقہ چھوٹ جانے کی وجہ سے امت کتنی ذلتوں کے جوتے کھا رہی ہے. اور کلمے پڑھنے والے کے ساتھ کیا معاملات ہو رہا ہے. ایک جنگ ہو اور میدان میں لوگ لا کے مارتے ہو اور اس کو قرار نہ ہو. آج حضور کا امتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے کتنی محبت تھی، لیکن اس امتی پر محنت چھوٹ گئی تو آج غیر کی طرح سے غیروں کے لاتے کھا رہا ہے.
اور تو غصہ نکالنا ساری ذمہ داری جو اس کو ہمارے جو چھٹیوں کا اوقات ہے اس میں جماعتیں بنا کر جہاد میں جائیں، ایمان والوں سے تعلق پیدا کریں، ایمان والوں کے اندر گھسے، مردوں میں گھسے، عورتوں میں گھسے، ان کو اللہ کی آخرت کی بات سمجھاویں۔ جب ایک درد پیدا ہوگا تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ میرے گھر میں کیا حال ہے۔ وہ درد کے چشمے جب تک آنکھوں پر نہیں لگیں گے گھر کی بیٹی نہیں دکھائیں گے۔ میری بیٹیوں میں کتنا دین ہے، میری بہنوں میں کتنا دین ہے، میری گھر والی میں کتنا دین ہے، میرے گھر میں کتنے خدا کے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ جب اندر میں چوٹ لگے گی تو گھر نظر آئے گا۔ ابھی گھر پر پردہ پڑا ہوا کے بعد آنکھ جب بند ہوگی، بیداری اللہ کے سامنے آئے گی تو آنکھیں کھلے گی، یا اللہ پوری زندگی میں نے اپنے گھر کو نہیں سنبھالی۔ عالم دین ہونے کے بعد پوری زندگی گھر سے میں آدمی کی گزر گئی، لیکن بوڑھی ماں کا تیار کرنے کی پوری زندگی میں فرصت نہیں۔ خدا کے ایسے کئی نمونے ہیں۔ جب جہاد کے ہلکے لے کر بیٹھے کہ کلمہ نہیں آتا، گھنٹوں تک محنت کی اس کو کلمہ زبان پر چڑھوایا، دونوں کا واقعہ کرنا اس کو پتا ہے، تو ذہن میں بات آئے گی کہ مجھے اپنے گھر میں بھی تو ہلکا لگانا چاہیے، نہ جانے میرے گھر والوں کی، میرے بوڑھے باپ کی نماز کا کیا حال ہے۔ جب کھنگالے تو پتا چلے گا کیا اللہ واجب فرد کا بھی تک پتا ہے۔ ماں کو دعا تھوڑی کی یاد نہیں، بیوی کو غسل کے مسائل یاد نہیں، اور 25 برس سے میرے گھر میں پھر وہ عمر اللہ کا پورا ہوگا۔ وہ انت سب ہوا ہے سننا باپ رہا کا مستران مستمر علیہ اللہ نصر کا رزق کا خدا اپنے غیبی خزانوں سے روزی کا انتظام کرے۔ پھر پتا چلے گا کہ میرے خاندان کے مجھ پر کیا ذمہ دار والدین اشیرت اقربی، مجھے اپنے خاندان کو بھی سنبھالنا چاہیے، مجھے اپنے گاؤں محلے کو بھی سنبھالنا چاہیے۔ ایک ذمہ داری ہے دوست، اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ قدر کریں گے خدا کام لے گا، ناقدری کریں گے تو خدا کنکر کی طرح سے کنارے کر دیں گے۔ اللہ کی ذات میں نہیں آتے، نہ میری محتاج نہ آپ کی محتاج۔ سمندر ہے، مچھلی میں جب تک جان ہوتی ہے وہ اپنے پیٹ میں رکھتا ہے، جان اندر سے نکل جاتی ہے سمندر کنارے نہیں دیتا۔ جس کے دل میں آخرت کا فکر نہیں، خدا کی عظمت نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کہ وہ زندہ بھی بے جان، اللہ اس سے اپنا کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کنارے پر پھینک دے، اللہ کنارے پر ڈال دے اور ہم کو مردود کر دے، اس سے اللہ ہماری حفاظت۔ بھائی دوستوں بڑی فکر کی، بڑی ذمہ داری کی تھی، اس سے اپنے چھٹی ہوئے اوقات دوستوں اپنی فکر سے ہم ترتیب بناؤ، جان نہ بچاؤ، اساتذہ میں ترتیب بناوے، بڑے طلبہ میں ترتیب بناوے۔ اگر اس فکر کو لے کر چلیں گے تو ہمارے علم میں نکھار آئے گا، ہمارے علم میں خدا حقیقت ڈالیں گے، اور اس علم کے ذریعے سے حقیقی معنی میں خدا کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا۔ تشکیل تو آپ کے کریں گے انشاءاللہ شعبان میں۔ ابھی تو خالی یہ ذہن بنایا اس کو جمع رکھو، یہ امانت آپ سے وصول کریں گے جب شعبان میں آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ بڑے طلبہ، دورہ حدیث کے طلبہ، اساتذہ کرام جو ہمارے دورہ حدیث کے طلبہ مولانا فرماتے ہیں، جو دورہ حدیث میں ہے آخری سال جن کا ہے، کم سے کم 1 سال کی نیت کریں اور اپنے شوق اور خوشی سے خدا کے بھروسے پر کھڑے۔ کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرے اس میں مزہ نہیں۔ دورہ حدیث کے طلبہ جو ہے وہ سال کی نیت کریں، مشکان ہدایت کے جو بڑے طلبہ جو ہے وہ رمضان کے چلے کا ارادہ کریں۔ اللہ کے بھروسے پر نیتیں کرو، پھر اللہ سے دعائیں مانگو، اور ماں باپ کی طرف سے اول تو رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن کوئی عذر اگر آ جائے تو اپنے علاقے کے ذمہ دار ساتھی کے ذریعے سے ماں باپ کا دھیان عمل کیا جائے۔ بولو دوستوں کون پہل کرتا ہے؟ ہدایہ دورہ حدیث اور شرع وقار میں اگر بڑی عمر کے طلبہ ہو تو وہ بھی ارادہ کریں، بھائی کچھ تو اللہ کے بندے یہ دور سے ہمارے مولانا آئے ہیں، اتنی تمنائیں لے کر آئے ہیں، کچھ تو ہمت کر کے بتاؤ دوستوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کہاں کے بھائی؟ بمبئی کے، ماشاء اللہ۔ نام لکھو اس کے بعد بیٹھو۔
بولو بھائی. دورہ حدیث کے طلبہ جو ہے یہ اپنی خوشی سے کھڑے ہو کر ہمت ظاہر کریں. مومن کی نیت اللہ کے یہاں بڑی قیمت رکھتی ہے. نیت المومن خیر من عملہ. حدیث میں کتنے طلبہ ہے بھائی؟ دورہ حدیث میں کتنے طلبہ ہیں؟ 24 25 ماشاء اللہ. 25 میں 6 نام آئے صرف. اللہ اکبر. ضلع کے نام لکھا ہے بھائی. دورہ حدیث والوں کا کیا پلان ہے؟ دستار فضیلت حاصل کر کے پھر آپ حضرت کیا کریں گے؟ یہ ہمارے امت تک پہنچانے کی فکر کرو, اس کا طریقہ سیکھو. ہدایہ والے بتاؤ. دورہ حدیث میں آپ ہے آگے پڑھنے کا ہے. اللہ قبول فرما ہے, ترقی عطا فرما ہے. بھائی جن کو آگے پڑھنے کا نظام نہ ہو وہ 1 سال کم سے کم دن کی محنت کے لیے لگا ہو. آپ نیت کریں پھر اس کے لیے کوشش ہے, دعائیں کریں, اللہ آسان کریں گے. تاکہ اس کو امت تک پہنچایا جائے. پڑھنے کے بعد پھر سمجھانا یا اس کی تشکیل کرنا یہ تو توحید کی بات ہے. لڑکی کی شادی ہو گئی, حجاب قبول ہو گیا, اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ سیدھے تیرے شوہر کیا جانا پڑے گا. وہ تو اجازت اس لیے دی ہے کہ وہ شوہر کیا جائے. سمجھاؤ گے تو سمجھانے والے کو بیوقوف کہیں گے. اگر نہ جانا ہوتا تو میں اجازت کیوں دیتی. اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہیں, تیار تو ہے جبھی تو آئے مدرسے میں. کوئی عذر ہو, کوئی مجبوری ہو تو اس کا حل ہو سکتا ہے, لیکن نیت ہے تو بھائی سب کو رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آسان فرمائے. درست شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله تواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.